ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبتهي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكن به كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، ایصال ثواب کی غرض سے منعقد یہ مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے وعدہ مغفرت کا، مرحوم کے جن کے درجات بلند ہیں ان کو بلندر فرما۔ بار الہ اس مجلس سے سرکار سید الشہداء کے واسطے اس میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی، انبیاء الہی کے فرمودات، ائمہ عظام کی نصیحتیں اور ذکر مصائب شہداء کربلا علیہم الصلوۃ والسلام کے صدقے اور واسطے سے مرحوم کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصومین عنایت فرما۔ ثانیاً میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و ناظرین و سامعین کی طرف سے مرحوم کے ورثہ بالخصوص ان کے والد نامدار کی خدمت میں عرصہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم سے دو آیتیں جو عام طور پر ایصال ثواب کے مجالس میں قرات کرتا ہوں۔ خداوند عالم سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت، اور ہم نے اس موت کو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، اور ہم اس بات پر مغلوب نہیں ہیں، کوئی زبردستی ہمارے ارادے کو نہیں بدل سکتا، چونکہ ہم نے موت کو تمہارے مقدر میں لکھا تو ایک دن جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہاری جگہ پر تمہارے قائم اور مقام اس دنیا کو یوں ہی جاری اور ساری رکھیں گے، تمہارے جانے سے دنیا پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ننشئکم فیما لا تعلمون، لیکن تم بھی نہ گھبرانا کہ جب تمہارے جانے سے دنیا کا کچھ نہ ہوا تو پھر تمہارا کیا ہوا۔ ننشئکم، میں تمہیں بنا دوں گا، پھر سے خلق کروں گا ایک ایسے عالم میں کہ لا تعلمون، جس عالم کے متعلق تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اس مقدمے کے ساتھ کہ اللہ نے اس آیت میں ایک طرف ہمیں دلاسا بھی دیا ہے کہ موت سے اپنے آپ کو کوئی فنا ہونا نہ سمجھے، موت کے ذریعے کوئی اپنے آپ کو ختم ہو جانا نہ سمجھے، بلکہ موت کے ذریعے ہم منتقل کرتے ہیں ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف۔ دوسری طرف وہ ایک حقیقت سے بھی پردہ اٹھاتا ہے کہ اگر تم اس موت سے فرار بھی کرنا چاہو دواؤں کے ذریعے اپنی عقل اور اپنی ذکاوت اور ذہانت کے ذریعے یہ سوچو کہ کسی طرح تم اس موت کو اپنے سے دور کر دو گے تو یہ ہونے والا نہیں ہے،
کیونکہ کاتب لوح تقدیر نے اس موت کو تمہارا مقدر بنا دیا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں موت کے متعلق قرآن کریم میں جتنی آیات ہیں، اگر ان سب کو جمع کر لیا جائے تو تقریباً 2000 کے آس پاس وہ آیتیں آپ کو ملیں گی کہ جن میں تذکرہ ہے اس زندگی کے بعد ملنے والی زندگی کا، یعنی جہاں قبر کا تذکرہ ہوگا، جہاں برزخ کا تذکرہ ہوگا، جہاں یوم حساب، یوم حشر، یوم نشر، جنت، جہنم، سزا، انعام، ان باتوں کی آیات کو جب جمع کرتے ہیں تو آپ کو 1000 تو صریحاً وہ آیات ملیں گی جن میں اشارے ہیں اس طرف، اور اگر کنایتاً آیات کو جوڑ لیا جائے تو اس کی بالکل جسٹ ڈبل ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اگر آپ غور فرمائیں 6500 آیتوں کا یہ مجموعہ ہے، اگر صرف صریحاً آیات کو بھی دیکھ لیا جائے تو 1000 آیات وہ ہیں جو موت کو یاد دلا رہی ہیں، یعنی قرآن کریم کا 1/6 حصہ موت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی تقسیم کے آئینے میں ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہمارے روزگار زندگی میں کم سے کم زندگی کا 1/6 حصہ وہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنی قبر کی فکر کریں، اپنی موت کی فکر کریں، اپنی آخرت، اپنی عاقبت، اپنی جنت اور جہنم کے بارے میں غور و فکر کریں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیاوی امور میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ موت کو یاد کرنا تو دور، اگر کوئی موت کی زیادہ باتیں کرے تو ہم اس سے بھی فرار کرنے لگتے ہیں کہ صاحب ان کے پاس نہ جانا، یہ زندگی کی باتیں نہیں کرتے ہیں، یہ موت کی باتیں کرتے ہیں، ان سے بات نہ کرنا، یہ تم کو مایوس کر دیں گے۔ جب دیکھو قبر کی باتیں کرتے ہیں، جب دیکھو جہنم، جب دیکھو جنت۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے موت سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے، تذکرہ موت سے، تو موت ہم سے دور ہو جائے گی۔ مولا کائنات کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ اگر تم موت سے منہ چرا لو گے تو موت سے تم سے منہ چرانے والی نہیں ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ باتیں نہیں کرو گے تو ملک الموت تمہارے گھر کا راستہ بھول جائیں گے، تو یہ خام خیالی ہے، پروردگار نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ایک دن اس کو تمہاری بالین پر آنا ہے۔ ہاں، عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی میں، اپنے سرمایہ حیات میں، اپنی اس مدت میں اس وقت کے لیے آمادہ ہو جائے کہ جو وقت بڑی شدت اور بڑی سختی والا ہے۔ کتنی سختی والا یہ وقت ہے کہ پیغمبر اسلام، میں مسلسل پیش کرتا ہوں، پیغمبر اسلام کی پیشانی مبارک کے اوپر پسینے کے قطرات کو دیکھ کر مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ نبی سکرات ہے، مر کا عالم، یعنی پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت ہے۔ پیشانی کے اوپر پسینے کی بوندوں کو دیکھ کر کہا مولا کائنات نے، نبی خدا کیا بڑی زحمت ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑی شدت کا وقت ہے۔ اس پیغمبر نے کہا اللہم انی اعوذ بسکرات الموت، اے میرے پروردگار میں موت کی سختی سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ اتنی شدت کا وقت ہے، یہ اتنی سختی کا وقت ہے، یہ جاکنی کا عالم، سکرات موت، نزا کا عالم اتنا سخت ہے کہ پیغمبر اسلام اللہ کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے وقت آخر مولا حسن کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو جاری، جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں جمع ہو چکے تھے۔ جب آنسوؤں کو دیکھا تو سرکار سید الشہداء نے پوچھا میرے بھیا کیا بڑی تکلیف ہے، بڑی زحمت ہے؟ یقیناً زحمت کا وقت ہے، نبی خدا کو زحمت ہوئی، مگر آنکھوں میں آپ کی آنسو دکھائی دے رہے ہیں، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ امام وقت ہے، امام حسن ابھی موجود ہیں، اپنے زمانے کے امام ہیں، سیدہ کا لال ہے حسن۔ کیا جواب دیا کہ میں 2 چیزوں سے بڑا پریشان ہوں، افتراق الاحباء، اپنے چاہنے والے، اپنے آپ سے، مجھ سے محبت کرنے والوں کا فراق، اور ان کی جدائی مجھے سنگین معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ جب مولا اس دنیا سے گئے تو بچے بہت کم سن تھے آپ کے۔ امام نے فرمایا کہ ان کا افتراق اور ان کا فراق مجھے رونے پر مجبور کر رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی شبہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک باپ کے سینے میں بچے کی محبت ہوتی ہے، لہٰذا جب جدائی کا وقت آتا ہے تو یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ آنکھوں میں اشک آ جائیں۔ امام نے فرمایا اور دوسرا معاملہ، فرمایا حول المطلع، یعنی یہ جو مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا یہ مجھے معلوم نہیں، اس بات نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اس بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ آپ غور فرمائیں مولا حسن کے جن کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جن کے لیے پیغمبر اسلام ناقہ بن جاتے ہوں، وہ حسنین کہ جن کے لیے فرشتہ دروازے پر درزی بن کر آتا ہو، آپ تو روزانہ مجالس سنتے رہتے ہیں فضائل کے حوالے سے، اس امام حسن کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے حول المطلع، مجھے نہیں معلوم میرا کیا ہونے والا، نہیں
امام کو تو یہ معلوم ہے کہ ان کا کیا ہونے والا ہے، وہ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ جب ہم امام ہو کر بے فکر نہیں ہیں اس عالم سے تو پھر تمہیں کتنی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا، کوئی ملک ہمارے اوپر معاذ اللہ نعوذ باللہ عذاب نازل نہیں کر سکتا، ہم نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے، مگر پریشان ہیں عدل الہی کے سامنے۔ اگر اللہ نے عدالت کے ترازو کو رکھ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا روایات میں آیا معصومین کی طرف سے کہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ کیا کرو کہ الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، اے میرے پروردگار میرے ساتھ فضل کا معاملہ کرنا، میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، وہ عدالت والا معاملہ نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر عدالت کا ترازو روز محشر پروردگار نے سجا دیا تو پھر کسی میں مجال نہیں ہے جو عدل کے ترازو پہ اپنے اعمال کو رکھے اور یہ اعمال نامہ سنگین ہو جائے۔ حالانکہ پروردگار کا قانون یہی ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، روز قیامت جس کا اعمال نامہ سنگین ہوگا اس کو جنت کی اعلیٰ مراتب دے دیے جائیں گے۔ لیکن اگر عدالت کے تقاضے کے تحت اللہ نے ہمارے پروندے کو چیک کر لیا، ہمارے اعمال نامے کے اوپر نگاہ ڈالی، تو پھر ہمیں یہ بساط نہیں ہے، ہم تو دور، انبیاء بھی قطار میں نظر آئیں گے۔ انبیاء تو چھوڑیے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر روز قیامت اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو کسی میں مجال نہیں ہے جو جنت جا سکے۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں اگر پروردگار کی رحمت شامل حال نہ ہو تو پھر کسی میں مجال نہیں جو جنت جا سکے۔ سوال کرنے والے نے کہا مولا کسی کی؟ کہا کسی کی؟ کہا آپ؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ یہ کتنا عجیب جملہ ہے پیغمبر اسلام کا۔ ہو سکتا ہے بہت سے افراد یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عقیدت کو چوٹ لگ جائے کہ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، مگر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر پروردگار کی رحمت شامل حال نہ ہو تو مجھے بھی کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے، اللہ اکبر، اللہ نے جن تقاضوں کے تحت ہمیں زندگی دی ہے ہم ان تقاضوں کو کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ انبیاء اپنی جگہ، معصومین اپنی جگہ، پیغمبر اپنی جگہ، جو جیسے دنیا میں آتا ہے جتنا مرتبہ لے کر آتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ سنگین ہو جاتی ہے۔ کاش متوجہ ہوں آپ، ہمارے اوپر جو اللہ کی طرف سے واجب کردہ اعمال ہیں وہ ہماری حیثیت کو دیکھ کر ہیں، ہماری اپنی محدودیت کو دیکھ کر ہے۔ ہمارے اوپر نماز شب کو واجب نہیں کیا گیا، معصوم کے اوپر، پیغمبر کے اوپر نماز شب کو واجب کیا گیا۔ معلوم ہے کہ یہ انسان ہے، اپنی زندگی کے تمام امور کو انجام دے گا، اگر واجب کر دوں گا تو عین ممکن ہے کہ نماز شب اس سے قضا ہو جائے۔ جب نماز فجر اتنی قضا ہوتی ہے تو شب کتنی قضا ہوتی؟ لہذا اللہ کی رحمت کا ایک تقاضا یہ تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں، عام انسانوں کے لیے اس نماز کو واجب نہیں کیا گیا، معصوم کے لیے یہ نماز واجب کر دی گئی۔ پیغمبر اسلام کے لیے نماز شب واجب کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے گئے تو مولا کائنات کو نزدیک بلا کر 3 مرتبہ کہا کہ نماز شب کا خیال رکھنا، نماز شب کا۔ مولا کائنات پر یہ نماز نہیں واجب ہے، لیکن چونکہ پیغمبر اسلام کے جانشین ہیں، پیغمبر کے وصی ہیں، پیغمبر کے نائب ہیں، لہذا پیغمبر اسلام ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر دنیا اور آخرت کے مراتب حاصل کرنے ہیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے تو نماز شب کا خیال رکھنا۔ لہذا عزیزان گرامی، اگر عدالت کا ترازو سجا دے گا پروردگار تو کسی میں مجال نہیں ہے جو روز قیامت اعمال کی بنیاد پر جنت جا سکے۔ پھر کیسے ہم جنت جائیں گے؟ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کچھ ہستیاں دنیا میں ایسی اتار دی ہیں کہ یقیناً تمہارے اعمال میں تو یہ سکت نہیں ہے، اتنا وزن تمہارے اعمال نامے میں نہیں ہے کہ ان کے بدولت تم جنت چلے جاؤ، مگر کچھ ہستیاں ایسی اتاریں گے اگر ان کو حقیقی معنی میں نمونہ عمل بنا لو گے تو پھر تمہارے کم اعمال کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ لہٰذا اب ہمارا وظیفہ اور دکھائی دیتا ہے اور معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کا وظیفہ اور ہے۔ اور اب جب آپ انبیاء الہی کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ جب ان کے اوپر پروردگار نے چیزوں کو واجب کیا، جب پروردگار نے ان کی زندگی کو سامنے رکھا تو ہماری زندگی سے ان کی زندگی میں بہت بڑا ایک فرق نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو ہم روزہ رکھتے ہیں، جو حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد دیتے ہیں، لاکھ اخلاص کے ساتھ انجام دیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غیر خدا کی باتیں اس میں ضرور شامل ہو جاتی ہیں۔ دلیل دوں میں آپ کے سامنے، ہم جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں عوام کی بات ہی نہیں کرتا، ان کی کہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا علم انہوں نے حاصل کیا ہے۔ میں اپنی بات کروں تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اگر جماعت میں 4 افراد نماز پڑھنے والے ہیں تو میرا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر یہی جماعت 400 افراد پر مشتمل ہو تو میرا انداز بدل جاتا ہے۔
بظاہر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شاید آواز کی بلندی اس بنیاد پر ہو کہ آواز پیچھے تک پہنچ جائے، مگر اس آواز کی ارتفاع کے ساتھ، اس کی بلندی کے ساتھ اگر تلفظ میں زیر و زبر کا بھی فرق آ گیا، نہیں زیر و زبر کا نہیں، 19 اور 20 کا فرق آ گیا، مثال کے طور پر جب 4 لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو ہے یہاں سے نکل رہا تھا، لیکن جب 4000 پڑھنے لگے تو ہے تھوڑا گاڑھا ہو گیا، کہا یہی تو ریا ہے اور یہی تو شرک ہے۔ اب یہ اللہ کے لیے کہاں رہا، یہ اس جماعت کے لیے ہو گیا، یہ اس تعداد کے لیے ہو گیا جس کو محسوس کر کے ہم نے نماز کے ان صیغوں میں، ان حروف میں شدت پیدا کر دی۔ ہر معاملہ اسی طرح کا ہے۔ روزے کے لیے ہم نے افطار بھیجا مسجد میں، یہ پوچھا کہ صاحب کتنے لوگ آتے ہیں؟ اگر ہم افطار خدا کے لیے بھیج رہے ہیں، 4 آدمی آئیں تب بھی وہی جائے گا، 400 افراد آئیں تب بھی وہی بھیجوں گا اگر حیثیت ہے۔ لیکن معلوم یہ ہو کہ نہیں صاحب محلے کی مسجد میں تو 6-7 لوگ رہتے ہیں، جامع مسجد میں 400 لوگ رہتے ہیں، تو کہا کہ مسجد میں جہاں 4-5 لوگ ہیں گھر میں مٹر بناؤ اور بھیج دو، ہے نا؟ اور جامع مسجد جہاں پورے شہر کے لوگ آنے والے ہیں وہاں افطار مفصل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو تذکرہ کریں گے وہ 4 آدمیوں تک محدود رہے گا، یہ تذکرہ کریں گے تو پورے شہر میں عام ہو جائے گا کہ یہ جو افطار اللہ کے لیے ہو رہا تھا یہی تو ریا ہے، کہ جب 4 ہیں تو طریقہ بدل جائے، 400 ہیں تو طریقہ بدل جائے۔ تو ہم جتنی بھی کوشش کریں، ہمارے اعمال اور افعال میں کہیں نہ کہیں ریا شامل ہو جاتی ہے، ہمیں بچنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو، مگر ہوتا ہے کبھی کبھی ریا شامل ہوتی ہے یا سمیہ شامل ہو جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ تمہارے اعمال 2 بنیاد پر برباد ہو جاتے ہیں، کبھی دوسرے کو دکھانے کے لیے ریا کہ ہمارے عمل کو دوسرے دیکھیں اور تعریف کریں، اور کبھی سمیہ ہوتا ہے۔ ان کا بنیادی فرق یہ ہے کہ ریا کا ارادہ پہلے سے ہوتا ہے، یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد میرے قصیدے پڑھیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، لرز گیا بدن، میں تذکرہ کروں، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام، اللہ اکبر، امام علی مقام نے فرمایا دنیا میں آپ دیکھیں، اگر دین اسلام میں اگر عبادت خاص کے بعد سب سے بڑا ثواب آپ تلاشنا چاہیں کہ کس شے میں سب سے بڑا ثواب ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ بھوکے کا پیٹ بھرانا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، وگرنہ کسی بھی بھوکے کا پیٹ بھرانا، انسان تو چھوڑیے، آپ بھوکے حیوانات کو بھی کھانا ڈالیں گے پروردگار کی طرف سے بہت کچھ عطا ہوگا۔ آپ پرندوں کے سامنے دانے ڈالیں، اس کا بھی اپنا ایک ثواب ہے۔ یہی ثواب کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اتنا ثواب ہے کہ کافر کو بھی کھلایا، مشرک کو بھی کھلایا، پرندوں کو بھی کھلا دیا، تب بھی اللہ ثواب عطا کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کو کھانا کھلایا دوسروں کو دکھانے کے لیے، یہ عجیب و غریب ہے، میں نے کسی کی دعوت کی، کسی نے میری دعوت کی، میں نے کسی کو کھانا کھلایا، کسی نے مجھے کھانا دیا، فرمایا اگر یہ پیٹ بھرایا جا رہا ہے اس لیے تاکہ اس کا ذکر ہو اور اس کی شہرت ہو، تو جتنی مقدار میں اس نے کھانا کھلایا ہے، روز قیامت اتنی مقدار میں خون اور پیپ اس کے سامنے لا کے رکھا جائے گا، پہلے اس کو کھا لے تاکہ جہنم کا عذاب شروع ہو جائے۔ یعنی اگر میں نے دوسروں کو دکھانے کے لیے شہر کا سب سے بڑا آشپز بلایا، باورچی بلایا تاکہ بہترین بریانی بنے اور لوگ تذکرہ کریں کہ صاحب بریانی تو ان کے یہاں کھائی تھی، کھانا تو ان کے یہاں کھایا تھا، اگر یہ اللہ کے لیے نہ ہو، یہ اسی لیے ہو کہ تذکرہ کیا جائے، لوگ تعریفیں کریں۔ معصوم فرماتے ہیں جتنا کھلایا ہے، 1 دیگ کھلائی، 2 دیگیں کھلائیں، 10 دیگیں کھلائیں، یہ اتنا خون اور پیپ ہمارے سامنے مواد لا کے رکھ دیا جائے گا، پہلے اس کو کھا لے پھر تیرا نام عمل کھلے گا کہ تو کیا لے کر آیا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اپنے اعمال و افعال میں ریا اور سمیہ سے بچنا چاہیے۔ کہ ریا یہ ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہو، سمیہ کیا ہے کہ جس وقت عمل انجام دیا یہ نیت نہیں تھی کہ لوگ تعریف کریں، مگر جب کام ہو گیا تو لوگ تعریف کرنے لگے، پہلے سے ارادہ نہیں تھا، کھانا بن گیا اللہ کے لیے، مجلس ہوئی، محفل ہوئی، جلسہ ہوا، میٹنگ ہوئی، مومنین کو جمع کیا، کوئی بھی طریقہ ہو، یہ دکھانے کے لیے نہیں تھا، بس یوں ہی تھا کہ ہو جائے۔ مگر جب سب کام ختم ہو گیا، یعنی ابھی تک اخلاص ہے، کام ختم ہو گیا اور آپ لوگوں نے تذکرہ کرنا شروع کیا کہ صاحب کیا دعوت کی تھی، کیا کھانا کھلایا تھا، کیا ضیافت کی تھی، اب معلوم یہ ہوا کہ جہاں جا رہے ہیں، جس گلی میں جا رہے ہیں، ان کی ضیافت کے کلمے پڑھے جا رہے ہیں، ان کی مہمان نوازی کے کلمے، اور کسی گلی میں کوئی دکھائی دیا، اس نے کچھ نہ کہا، تو اب ذہن کے اندر اور دل کے اندر یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کیوں کچھ نہیں کہتا، کیا یہ اس دن کھانے پر نہیں آیا تھا؟ تو خود پوچھنے لگے صاحب اس دن کی ضیافت کے بارے میں آپ نے سنا، اور اب اس نے تعریف کرنا شروع کی کہ یہ سمیہ ہے کہ جب تک عمل کیا تھا اللہ کے لیے تھا،
عمل کے بعد غیر خدا کو شامل کیا یہ بھی باطل ہو گیا کہ اس کے لیے بھی پروردگار کی طرف سے عذاب ہے، اور کیسا عذاب! جس وقت آپ روز قیامت کے عذاب کو جمع کرنا شروع کریں گے تو سب سے خوبصورت حدیث اگر نظر آتی ہے تو وہ حدیث معراج ہے۔ پیغمبر اسلام روز معراج جب پہنچے ہیں لقائے خدا کے لیے، پروردگار کی قدرت کا حسین نظارہ کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے، جنت دکھائی گئی، کوثر، سلسبیل، حورے، غلمان۔ پھر پروردگار نے پیغمبر اسلام کو روز محشر دکھایا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کو پری کاسٹ کہتے ہیں غالباً، کہ قیامت میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کون کیسے کھڑا ہوگا، کس کو کیسے عذاب ہوگا، کون کیا کہتا ہوگا۔ پیغمبر اسلام کو شب معراج صحنہ محشر سجا کر دکھایا گیا کہ آپ کی امت کے اوپر کیسے کیسے عذاب ہو رہے ہیں۔ پیغمبر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ جانوروں کو بھی عذاب ہو رہا ہے، کچھ حیوانات ہیں جن کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ میں پریشان ہوا، میں نے جبریل سے کہا یا جبرائیل، بھائی میری امت میں انسان پائے جاتے ہیں اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ جنت اور جہنم انسانوں کے لیے بنائی گئی، ان کو موظف کیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں۔ وہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ تو یہ موت انسانی کی بات ہے، یہ حیات انسانی کی بات ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ انسانوں کو زندگی اور موت دی ہے اس لیے تاکہ یہ نیک عمل کرے۔ یہ جانوروں پہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جانوروں پہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا جواب دیا؟ کہ نہیں نبی خدا، یہ جانور نہیں ہے، یہ جانور نہیں، یہ انسان ہے۔ اللہ اکبر! کہ یہ انسان، مجھے تو بھیڑیے نظر آ رہے ہیں، یہ انسان، یہ تو درندے جانور، شیروں کی مانند پھاڑ کھانے والے جانور، مجھے تو وہ نظر آ رہے ہیں، یہ تو مجھے لومڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ مجھے بھیڑیے نظر آ رہے ہیں، انسان تو نظر نہیں آتے۔ جواب کیا دیا حضرت جبریل نے کہ نبی خدا، آپ کی امت میں سے جس فرد نے جس حیوان کی صفت کو اپنا لیا، اللہ نے اسی حیوان کے جسم میں محشور کر دیا۔ اس کو تجسم اعمال کہا جاتا ہے۔ علماء کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، ماشاءاللہ اساتید تشریف فرمائیں، کہ جب عقائد کی بحث آپ کھولیں گے تو وہاں پر ایک بحث آتی ہے تجسم اعمال کی، کہ ہم جو بھی کوئی عمل انجام دیتے ہیں، اچھا عمل، برا عمل، چھوٹا عمل، بڑا عمل، کوئی بھی عمل انجام دے، اللہ اس کی ایک شکل بنا دیتا ہے۔ کسی کو کھانا کھلایا تو اس کی شکل الگ ہو جائے گی، کسی کو ایذا پہنچائی تو اس کی شکل الگ ہو جائے گی۔ جو جیسے اعمال و افعال انجام دے رہا ہے اپنے لیے ویسے اجسام بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اپنے لیے ویسے اجسام بنا رہا ہے، مرنے کے بعد وہی اجسام اس کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ لہذا وہ مشہور روایت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی، امام علی مقام نے فرمایا کہ جب تمہارے احباب، تمہارے چاہنے والے، تم سے محبت کرنے والے، تمہاری اولاد تمہیں قبر کے اندھیرے میں رکھ کر جدا ہو جائے گی تم سے اور سب چلے جائیں گے، ابھی تمہارے جانے سے پیدا ہونے والی جوتوں اور چپلوں کی آواز آتی ہی ہوگی کہ ملک اس قبر میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جب ابھی آپ قبرستان سے باہر جا رہے ہیں، اور میں اکثر پیش کرتا ہوں، پھر آج پیش کروں گا، فذکر ان نفات ذکر کے تحت اس دنیا کی بے وفائی کا عالم یہ ہے، اس دنیا کے افراد کی بے وفائی کا عالم یہ ہے کہ دو دوست، دو حبیب، دو چاہنے والے، دو آپس میں رفیق، کہ جو صبح میں ساتھ میں اٹھتے ہوں، شام میں رات میں سوتے ہوں، جن کا تصور ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور رات میں 12 بجے دونوں کا ارادہ ہوا، وہ اپنے گھر سے نکلے، وہ اپنے گھر سے کسی چائے کے ہوٹل پر بیٹھ گئے اور جوانی کے قصے یاد آ گئے، اور اب جو تذکرہ ہوا تو کب 1 بجا، کب 2 بجا، کب 3 بج گیا، معلوم ہی نہیں، نماز صبح کا وقت آ گیا، اور اب یہ جدا ہوئے کہ وہ اپنی نماز پڑھیں اور یہ اپنی نماز۔ وہی دوست و احباب جو رات کی تاریکی میں پوری رات ہمارے ساتھ صرف و خرچ کرتے ہیں، ان کی بے وفائی کا پہلا نمونہ اس دن ملے گا جب مجھے لا کے قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ تو اب یہ اتنا بھی گوارا نہیں کرے گا کہ ایک رات میرے نزدیک بیٹھ جائے، اسی طرح سے جیسے 2 بجے رات تک باتیں کرتا تھا، جیسے 2:30 بجے رات تک چائے کی دکان کے اوپر دنیا کے قصے سنایا کرتا تھا، آج بھی رک جائے؟ کہا نہیں، بلکہ اس کو تو جانے کی اتنی عجلت ہوگی کہ دوسری تلقین کب پڑھی جائے گی اور کیسے پڑھی جائے گی اس کو اس کی بھی خبر نہیں ہے، یہ چھوڑے گا اور لے کر چلا جائے گا اپنے اعمال کو، اپنی محبت کو، اپنی دوستی کو لے کر قبرستان کے دہانے سے، دروازے سے باہر ہوگا۔ حالانکہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تھا
کہ جب تمہارا چاہنے والا، تمہارا کوئی دوست، تمہارا حبیب دنیا سے چلا جائے اور اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو کم سے کم اتنی دیر تک اس کی قبر پر بیٹھے رہو. میں ہر مجلس میں یہ تذکرہ کرتا ہوں کہ کوئی ایک بھی عمل کر لے گا تو میری محنت انشاءاللہ کامیاب ہوگی، اور شاید اس سال کے لیے بھی یہی ایک بات کافی ہو جائے. فرمایا اتنی دیر تک بیٹھا کرو جتنی دیر میں کسی ناقے کو نہر کیا جاتا ہے، کسی اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑے بنائے جاتے ہیں، بوٹی کے گوشت کے ٹکڑے بنائے جاتے ہیں اور ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. جتنا وقت اس سارے کام میں لگتا ہے اتنی دیر تک قبر پہ بیٹھے رہو. مگر ہوتا کیا ہے کہ ہم وہ آخر میں 7 مرتبہ انا انزلنا بھی نہیں پڑھنا چاہتے، بس جلدی ہوتی ہے کسی طرح قبرستان سے باہر نکل جائیں. تو عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ عالم ہوگا کہ ملک الموت آئے تھے، تمہاری روح کو لے کر گئے، تمہارے چاہنے والوں نے قبر کے حوالے کیا، اور ابھی سوال کرنے والے فرشتے آ جائیں گے اس وقت کہ جب جانے والوں کے چپلوں اور جوتوں کی آوازیں بھی آتی ہوں گی. یہ بالکل باہر نہیں ہوں گے، فوراً ملائکہ آئیں گے. اور اب جب یہ اپنا سوال کریں گے تو مرنے والا پریشان ہوگا، کیا جواب دے؟ گھبرایا ہوا ہے. ابھی اپنے دوست، اپنے احباب، اپنی اولاد، اپنی ازواج، اپنے گھر والے، اپنے والدین کو جو چھوڑ کر آنے کا غم ہے وہ اپنی جگہ، اور دوسری طرف سوال کا پرچہ آ چکا ہے. ہاں بتا تیرا پروردگار کون ہے؟ کتنا بھی یاد ہو، اس وحشت کے عالم میں، اس سختی کے عالم میں وہ بھول جائے گا. تو اب کیا ہوگا؟ پریشان ہوگا، جواب نہ دے سکے گا. فرشتوں کے سوال کرنے کا انداز بدلے گا. پہلی مرتبہ سوال ہوگا فرشتوں کے نورانی چہرے میں، مگر روایت بتاتی ہے کہ اگر جواب نہ دیا جائے تو پھر آہستہ آہستہ ان کا طریقہ بدلتا چلا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام، ملک الموت نزدیک آیا ایک روز. میں انشاءاللہ 12 سے پہلے ختم کر دوں گا، مجھے معلوم ہے جماعت ہوتی ہے، انشاءاللہ اس سے پہلے اپنا میں جو پہنچا سکتا ہوں وہ پہنچانے کی کوشش کروں گا. حضرت ابراہیم کے پاس جب ملک الموت آیا ایک روز تو پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ حضرت اسرائیل آئے. کیوں آئے ہو؟ سلام کرنے کے لیے یا روح لینے کے لیے؟ کہا نہیں، یوں ہی آیا تھا بس، سلام و دعا خیریت و عافیت کے لیے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ مومن کے پاس جاتا ہے تو کسی اور صورت میں، کافر اور مشرک اور گناہگار کے پاس جاتا ہے تو صورت بدل لیتا ہے. بڑی کری صورت ہوتی ہے تیری. کہا ہاں نبی خدا ایسا ہی ہے، مومن کے پاس دوسری شکل ہوتی ہے، فاسق اور گناہگار اور معصیت کار کے پاس میری شکل بدل جاتی ہے. کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں تیری وہ صورت دیکھوں کہ جو کافروں اور مشرکوں کے سامنے لے کر جاتا ہے. ذرا دکھا کیسا چہرہ ہوتا ہے وہ. اسرائیل نے کہا ابراہیم تم وہ شکل برداشت نہ کر سکو گے، تم نہیں دیکھ پاؤ گے وہ شکل. کس سے کہہ رہا ہے؟ اس ابراہیم سے جس نے نار نمرودی کو دیکھا ہے، نار نمرودی میں جا کے امتحان دیا. مگر کیا کہتے ہیں حضرت اسرائیل؟ آپ وہ شکل نہیں دیکھ سکیں گے. کہتے ہیں نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں دیکھوں تو کیسی شکل لے کر جاتا ہے؟ یہ گناہگار صحیح میری امتی ہیں، میں دیکھوں ان کو کیسا دکھائی دیتا ہے. کہا ٹھیک ہے ذرا اپنے چہرے کو دوسری طرف موڑیے تاکہ اپنی شکل میں آ سکوں. اور اس کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے. ہم سب ٹی وی دیکھتے ہیں کہ ادھر چہرہ پلٹا اور ادھر شکل بدلتے ہوئے کتنے قصے سنے. حضرت ابراہیم سے کہا ذرا چہرے کو، رخ کو پلٹیے، اپنے رخ کو پلٹیے. چہرے کو پلٹا اور دوبارہ جو دیکھا حضرت اسرائیل کے چہرے کو، چہرہ دیکھا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے. کچھ دیر کے بعد غش سے افاقہ ہوا تو اسرائیل اپنی اصلی صورت میں آ چکے تھے. کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ دیکھ نہ سکیں گے؟ کہا ہاں تم نے سچ کہا تھا. 12 الہ، اگر تو نے کافر اور مشرک اور گناہگار کے لیے جہنم میں کوئی عذاب نہ رکھا ہوتا، قبر میں کوئی عذاب نہ ہوتا سوائے اس کے کہ ایک مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھ لے، تو یہی اس گناہگار کے لیے کافی تھا. اس کا چہرہ اتنا کری ہے، اس کا چہرہ اتنا سخت، اتنا ڈراؤنا ہے کہ سارے عذاب اپنی جگہ، یہ ایک اکیلا عذاب اپنی جگہ. میں اکثر سوچا کرتا تھا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. عام طور پر ہمارا تو خیال یہ ہے کہ جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کا چہرہ اتنا نورانی ہو جاتا ہے. میں ختم کر رہا ہوں. جس کا چہرہ جتنا، اللہ اکبر، اللہ سے نزدیک ہوگا اتنا اس کے چہرے کے اوپر نور بڑھتا چلا جائے گا. اپنی دنیا میں دیکھ لیجئے ہمارے مراجع کرام، اللہ ان کو محفوظ رکھے، آپ ایک سے ایک چہرہ خوبصورت دیکھتے چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. دوسری دلیل ہمارے سامنے حضرت یوسف کی صورت میں، اللہ کے خاص بندے ہیں، چہرہ کیسا. تو یہ جو عام انسان اگر اللہ کی اتنی عبادت کرے تو اتنا نورانی ہو جائے، وہ ملک جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، جس نے کوئی خطا ہی نہ کی ہو، جو ہزاروں لاکھوں برس سے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہو، الحمدللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہو، جبرائیل جو تمام ملک کا سردار ہو،
اللہ اکبر. اور یہ وہ اسرائیل کے جو ان 4 ملک میں شامل ہے، جو 4 بڑے فرشتے ہیں، میکائیل، اسرافیل، جبرائیل اور اسرائیل، انہی 4 ملائک کے اوپر اس پوری کائنات کو سجایا گیا ہے. اس کا چہرہ اتنا سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ملا کہ صاحب یہ جب آتا ہے ملک، میرے پاس وقت ہوتا تو میں تھوڑی اور وضاحت کرتا. فلسفے میں جب بات ہوتی ہے موجودات کی، جو چیزیں پائی جاتی ہیں، 2 چیزیں ہیں. ایک مادی کیفیت نظر آتی ہے، مادی وجود کہ جن کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جن کی ایک شکل ہوتی ہے، عام تعریف کی جاتی ہے، جسے ہم کاٹ سکتے ہیں اور بانٹ سکتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی اجسام آپ کو دکھائی دیتے ہیں، ان کو آپ کاٹیں گے تو یہ کٹتے ہوئے نظر آئیں گے اور بانٹیں گے تو بٹتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن کچھ موجودات ایسے ہیں جنہیں آپ کاٹ اور بانٹ نہیں سکتے. وہ کیا ہے، کیسے ہیں، کبھی انشاءاللہ سناؤں گا. ان کو کہا جاتا ہے مجرد. ان کی کوئی اپنی شکل نہیں ہوتی. کاش متوجہ ہوں آپ. ہماری اپنی ایک شکل ہے، ملک کی کوئی شکل نہیں ہوتی. مگر یہ ملک کیسے آتا ہے کہ کبھی نورانی بن جاتا ہے، اور کبھی اتنا کریم. میں سوچا کرتا تھا کہ جب عام انسان اللہ کی عبادت کرے اتنا نورانی ہو جائے، یہ ملک الموت اپنی صورت کو اتنی بری طریقے سے پیش کیوں کرتا ہے؟ جواب ملا کہ صاحب یہ ملک الموت کی شکل نہیں ہوتی. اللہ اکبر. یہ اسرائیل کی شکل نہیں ہے جو کبھی نورانی بن جائے اور کبھی وحشت ناک بن جائے، بلکہ ملک موجود مجرد کا نام ہے. اور مثال دوں، مجرد جسمانیت کو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے. باہر جو ہے وہ مادے کی کیفیت ہے، جو عکس دکھائی دے رہا ہے اس میں تجرد کا ایک مقام پایا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پوری طرح وہ مجرد نہیں ہے، مگر ایک لمحے کے لیے اسے آپ مجرد محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ اسے کاٹ نہیں سکتے، آپ اسے بانٹ نہیں سکتے. مگر کیا ہوتا ہے، آئینے میں وہی دکھائی دیتا ہے جو باہر سے موجود ہو. کاش میں نے پہنچایا ہو آپ کو وہاں تک. ہم جیسی شکل لے کر آئینے کے سامنے جاتے ہیں، آئینے میں وہی عکس دکھائی دیتا ہے. یہ جو ملک روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے نا، اس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی. یہ آئینے کی طرح ہوتا ہے. مرنے والا اپنے اعمال کی جسمانیت کو ملک الموت کے چہرے میں دیکھتا ہے. اگر اللہ کی اطاعت کر کے گیا تو یہ اعمال نور کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں، اور روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا. اور اگر اعمال برے ہوں تو ملک کے چہرے میں اپنے اعمال کی بدشگونیوں کو دیکھتا ہے، اپنے ہی اعمال سے ایسا ڈرتا ہے کہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. ملک کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی. یہ ہمارے اپنے اعمال و افعال ہوتے ہیں. تو تجسم اعمال کی بنیاد پر اس وقت آخر ہمارے سامنے مجسم ہو جاتے ہیں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، اللہ کے لیے مرنا قبول کرتا ہے، تو اگر وہ کہیں کوئی حبش کا رہنے والا غلام بھی ہو تو چہرہ اتنا نورانی ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، کہ اس کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہوتا ہے کہ آسمان کا چاند بھی شرمندہ نظر آتا ہے. 11 محرم کو جب قافلہ اسیر ہو گیا اور سرکار سید الشہداء کا یہ کاروان کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی منزلوں کی جانب بڑھنے لگا، 12 محرم سن 61 ہجری کو امام زین العابدین نے باعجاز امامت اپنے والد گرامی، اپنے بھیا، اپنے چچا اور انصار و اقربا کے جنازوں کو دفن کرنے کے لیے اپنے آپ کو اعجاز امامت سے میدان کربلا تک پہنچایا. بنی اسد کے افراد موجود تھے. امام سمجھاتے رہے یہ کس کا جنازہ ہے، اس کو کہاں دفن کرو، یہ کس کا جنازہ ہے، اس کو کہاں لے کر جاؤ. فرماتے ہیں کہ انہی جنازوں میں مجھے ایک ایسا جنازہ نظر آیا جس کے چہرے سے ایسا نور ساطع تھا، چاند شرمندہ معلوم ہوتا تھا. کسی نے پوچھا مولا یہ کس کا چہرہ ہے، یہ کون شہید ہے جس کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہو رہا ہے؟ کہ یہ ہمارے بابا اور ہمارے چچا یعنی امام حسن اور امام حسین کے غلام جون ہیں. کہ ان کے چہرے سے نور کیوں ساطع ہے؟ کہ اس لیے کہ جب روز عاشورہ آیا، حسین کا ایک ایک چاہنے والا اجازت طلب کرتا رہا، اپنی جان کو نیوچھاور کرتا رہا، تو جون نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا آقا کیا مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے؟ حسین نے پہلی مرتبہ اجازت نہیں دی. اس لیے نہیں کہ جون کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ عربی کلچر کا دستور یہ تھا کہ آقا پہ مصیبت پڑے تو وہ غلام کو اپنی جان بچانے کے لیے پیش نہیں کرتا تھا کہ تم میرے بھیا کے غلام تھے، میں تمہاری جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، تمہیں اجازت نہیں دوں گا.
جون نے نظروں کو جھکا کے کہا مولا مجھے معلوم ہے آپ کیوں نہیں جانے دیتے، مولا مجھے معلوم ہے آپ اجازت کیوں نہیں دیتے، میرا چہرہ سیاہ ہے نا، میرا خون کالا ہے نا، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نورانی خون میں میرا سیاہ خون مل جائے۔ بھائی اتنا سننا تھا، امام علی مقام نے جون کو اجازت دی۔ میدان کربلا میں آقا کا چاہنے والا اپنے جان کے ہدیے کو پیش کر چکا، آقا کو مدد کے لیے بلایا۔ جان تمہارے مرتبے پہ والدین قربان، سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں ہر ایک کے جنازے پر نہیں گئے، 8 یا 9 جنازے ہیں بس جس پر حسین تشریف لائے، ایک جنازہ حضرت جون کا ہے۔ آ کر کہا بارہ الہا اس جون کے چہرے کو سفید کر دے جیسے اس نے میرے چہرے کو سفید کیا ہے، اس امت مصطفیٰ کے سامنے جیسے اس نے مجھے سرخرو کیا تو اسے بھی سرخرو کر دے۔ امام حسین کی اس دعا کا کمال یہ تھا کہ چہرے سے نور ساطع ہو گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، آقا ارے بعد شہادت آپ کو جون کا اتنا خیال ہے، مگر جب آپ اس دنیا سے جائیں گے پسر سعد حکم دے گا، نال بندی ہوگی، حسین کے لاشے کو کچلا جائے گا۔ شام غریبہ کا ہنگام، فضہ آ کر کہے گی شہزادی تیرے بھیا کی خیر، اور اب زینب یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گی فضہ اب میرے بھیا کی خیر کہاں، میرا بھائی تو مارا جا چکا، اب بھلا اس کی خیر کہاں ممکن۔ اے بی بی آپ نے سنا نہیں، پسر سعد نے حکم دیا ہے، نال بندی ہو رہی ہے، حسین کے لاشے کو کچلا جائے گا۔ لیجئے شام غریبہ بڑھنے لگی، خیموں کو جلایا گیا، حسین کے لاشے پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے۔ تاریخ بتاتی ہے جب ان گھوڑوں کی ٹاپیں حسین کے جسم اطہر پہ پڑتی تھی تو پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز زینب کے کانوں تک آتی تھی، آواز دیتی تھی ایھا النبی صلی اللہ علیہ کا ملیک السما ھذا حسین بالعرا، اے میرے نانا مصطفیٰ آپ کی نماز پڑھنے ملائکہ آئے تھے، آپ کا نواسا حسین زمین کربلا پر ہے، بے کفن پڑا ہے، ظالموں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے۔ ایک جوان اس دنیا سے گیا جس کا باپ موجود ہے، اللہ اس زخم کو اس غم کو سہنے کی قوت برداشت عطا کرے۔ مگر میدان کربلا میں بھی حسین کے اوپر یہ وہ مصیبت آئی تھی کہ جب اکبر کے جنازے کو دیکھ کر کہا تھا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اکبر کے جنازے کو لے کر جاؤ، تاریخ بتاتی ہے کہ کون آتا جو اکبر کا جنازہ لے جاتا، کوئی نہ آیا، قاسم مارا جا چکا تھا، اون محمد قتل ہو چکے تھے۔ حسین نے اکبر کے سینے سے اپنے سینے کو لگایا، جنازے کو خیمے میں لے کر آ گئے۔ میں اکثر کہتا ہوں مولا اکبر ہاں آپ پر بڑا ظلم ہوا، آپ کے لیے یہ بڑی مصیبت کا وقت تھا، اس لیے کہ جنازہ 4 شانوں پہ اٹھتا ہے۔ حسین تنہا آپ کا جنازہ لے کر گئے، مگر کم از کم آپ کا جنازہ خیموں تک تو آ گیا، مگر حسین کا جنازہ تو بے گور و کفن اسی زمین کربلا پہ ہے۔ اور زین العابدین کو دیکھنا ہے کہ باپ کو کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا۔ لیجئے عابد بیمار کوفے اور شام کی سختیوں کو برداشت کر کے دوبارہ جب مدینے واپس آئے ہیں، ایک چاہنے والا تاریخ میں نام لکھا ابو منذر مدائنی، کتاب سوگ نامہ آل محمد میں علامہ اشتہردی لکھتے ہیں کہ امام علی مقام مدینے میں پہنچے، ابو منذر مدائنی امام کے نزدیک آیا، آگے کہتا ہے مولا میں آپ کو پرسہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، چچا کا پرسہ قبول کریے، بھائی کا پرسہ قبول کریے، بابا کا پرسہ قبول کریے۔ مولا ہر ایک کا پرسہ لیتے رہے، قبول کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ابو منذر کہتا ہے مولا بس اتنا اور بتا دیجئے، بڑی مصیبتیں اٹھا کر آئے ہیں، سب سے بڑی مصیبت کیا تھی اور وہ کہاں گزری؟ آپ سنتے ہیں امام نے فرمایا الشام الشام الشام۔ ابو منذر تڑپ کے کہتا مولا ارے سب تو قتل کربلا میں ہوئے، آپ شام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ امام تڑپ گئے ابو منذر اگر معاملہ شہادت پہ تمام ہوتا تو مجھے صبر آ جاتا، میرا دادا شہید ہوا، میرے چچا کو قتل کیا گیا تو میرا باپ بھی شہید ہو جاتا، میرے بھائی بھی مارے جاتے، مگر بعد شہادت حسین 7 مصیبتیں ایسی تھیں جس نے میری کمر کو توڑا۔ اے میرے مولا وہ کون سی مصیبتیں تھیں؟ کہ پہلی مصیبت یہ تھی کہ جب 11 محرم کو ہر مسیر ہوئے تو ہمیں ادھر سے گزارا جہاں عباس کے شانے، اکبر کا کلیجہ، ششماہے کا گلا، حسین کی کچلی ہوئی میت تھی۔ عزیزو ہمارے گھر میں دستور یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بچوں کو گھر سے دور کر دیا جاتا ہے کہ میت کے چہرے پہ اس کی نگاہیں نہ پڑیں، مگر میدان کربلا میں حسین کی 4 برس کی ایک بیٹی ہے، کہیں رقیہ نام ملا، کہیں سکینہ، کہیں سکینہ اور کہیں فاطمہ،
اس کو وہاں سے گزارا جہاں باپ کا جنازہ تھا۔ امام فرماتے ہیں پہلی مصیبت ہمیں ادھر سے گزارا جہاں جنازے تھے، دوسری مصیبت یہ تھی کہ ہمیں بے کجاوہ اونٹوں پہ سوار کیا گیا۔ میری 4 برس کی بہنا کو ایک بے کجاوہ ناقے پہ بٹھایا گیا۔ میری پھوپھی اماں نے کہا اے ظالم، اس بچے نے تنہا سفر نہیں کیا ہے، اس کو میرے حوالے کر دے، یہ ناقے کی بلندی سے گر جائے گی۔ مگر ظالم ہنستا رہا۔ سکینہ کو تنہا ناقے پہ سوار کیا گیا۔ ابھی یہ ناقہ چند قدم بڑھا تھا، سکینہ ناقے کی بلندی سے زمین پائی۔ زینب نے تڑپ کے کہا ملعون، ارے میں نے نہ کہا تھا یہ بچی کبھی باپ کے سینے سے جدا نہ ہوئی، یہ کیسے طویل سفر انجام دے گی، یہ بار بار بلندی سے نیچے آئے گی۔ ظالم مسکرا کر کہتا ہے زینب ارے اب ایسا انتظام کروں گا یہ بچی زمین پہ نہ آ سکے گی۔ ارے رسیاں منگوائی گئیں، سکینہ کو ناقے کے کوہان پہ باندھا گیا۔ کربلا سے کوفہ کا سفر، یہ ناقہ بڑھتا تھا، سکینہ کا شکم چھلتا تھا۔ ارے یہی وجہ تھی کہ جب عابد بیمار بچی کو تجہیز و تکفین کے لیے معرض غسل میں لے کر آئے، ایک مرتبہ ایسی چیخ نکلی، زینب تڑپ کے کہتی ہے میرے لال آخر گھبرانے کا سبب کیا ہے؟ عابد بیمار تڑپ گئے۔ ارے سکینہ کا لباس بدن سے متصل ہو چکا ہے، عالم وہی ہے جو مدینے میں زہرا کی میت کے ساتھ علی کی فریادیں تھی۔ آج سکینہ کے جنازے پر اس علی کی فریادیں ہیں، اے میرے بابا حسین، زین العابدین کو معاف کرنا، آپ کی امانت کی حفاظت نہ ہوئی، نہ اب کفن دے سکتا ہے یہ بیمار، نہ دفن کے لیے کوئی قبرستان، یہی ایک قید خانہ ہوگا سکینہ قبرستان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عابد عباس نقوی ابن رضوان حیدر نقوی صاحب کی روح کو سلام۔ توجہ سے